دعائے ظہور بسم اللہ ولی و حافظ و قائم یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام وعلى من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صاحب کعبہ حسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات دعا ہے کہ آل محمد کا کریم خالق بانیان کے اس صف اعضاء کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے تمام مومنین کا اس پاک دربار میں آنا ہر قدم کے بدلے میں آل محمد کا کریم خالق اجر عظیم عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر باوز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری اجازت ہے نہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بھائی قبلہ نقوی صاحب کی یہ صف اعضاء بچھائی گئی تو سارے ہی ذاکر سننے والے ہیں اور سارے ہی ذاکر پڑھنے والے ہیں تو بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا سا ایک مجلس کا ماحول بنا دیں تاکہ میرے بعد قبلہ سلطانی صاحب تشریف فرمائیں اور میرے بڑے بھائی قبلہ فدا حسین جعفری صاحب میں نے 2-4 منٹ گفتگو کرنی اس کے بعد بھائیوں کے حوالے میں اجازت ہے جی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران سے آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک توجہ میری جانب رکھیے تاکہ میں اپنی بات بے شک ہم نے آدم کو چن لیا انا اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ نے اپنا انتخاب لوگوں کو بتا دیا پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انتخاب نہ ہو یہ ابھی اسی سال ہمارے ملک میں انتخاب ہوئے 8 فروری ہر بندہ اپنے لیے ایک لیڈر منتخب کرتا ہے تاکہ وہ ہماری نمائندگی کر سکے ہماری بات پوری دنیا تک پہنچا سکے جو منتخب ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے ایسے ہی جو مشکل بات ہو تو نہ بولیں آسان ہے تو میرے ساتھ بولیے ہر نمائندہ اپنے علاقے کا پہچان ہوتی ہے اپنے لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے
ہر بندہ جس علاقے سے منتخب ہوتا ہے اس کا اختیار اتنا ہی ہوتا ہے. کونسلر منتخب ہو تو وہ وارڈ تک محدود ہے، چیئرمین منتخب ہو تو UUC تک محدود ہے، MPA منتخب ہو تو وہ PP جتنا بھی اس کا حلقہ ہے وہ اتنا محدود ہے. میں کہتا ہوں پروردگار ہم جو منتخب کرتے ہیں وہ ہوتے بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کا دائرہ اختیار بھی محدود ہوتا ہے. پروردگار تم نے بھی چنے ہیں، تو بتا ان کا دائرہ اختیار کیا ہے. سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے حیدری پروردگار تو بتا جو تو منتخب کرتا ان کا دائرہ اختیار کیا. اب کائنات کا وہ خدا بولا، اس نے بول کے قرآن میں کہا اِنَّا اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم جس کو منتخب کرتے ہیں اسے UC کا نہیں، اسے حلقے کا نہیں، اسے کائنات کی سرداری دیتے ہیں. سلامت 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 سلامت. جسے ہم منتخب کرتے ہیں مولا آپ کو سلامت، جسے ہم منتخب کرتے ہیں وہ کہے دن کو رات ہے تو وہ رات ہو جاتی ہے، وہ بندے کو بلائے تو دور، جانور کو بھی بلائے تو وہ بھی آ جاتا ہے. میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے 8ویں بادشاہ کے حوالے سے آپ کو لقب ہے ضامن آہو. آہو کہتے ہیں ہرن کے بچے، ضامن آہو. بات آپ نے ساری سنی ہوئی ہے، میں سبق سنانے کے لیے ایک طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ہرن کا بچہ شکاری نے شکار کیا اور وہ لے کے جا رہا. اتنے میں ہرن امام کے پاس آیا. اس نے اپنی زبان بے زبانی میں امام سے کلام کیا اور کہنے لگی مولا وہ شکاری میرا بچہ لے کے جا رہا ہے، اب بھی اس کے دودھ پینے کا وقت ہے. ماں تھی کا مولا ابھی اس کے دودھ پینے کا وقت ہے. جیسے ہی مولا نے اس ہرنی کی وہ بات سنی، امام نے شکاری کو بلایا. شکاری کو بلانے کے بعد کہا ہے بندہ خدا تو نے اس کا شکار کیا، اللہ نے یہ تیرے اوپر حلال کر دی ہے، حلال ہے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دے، یہ ماں کا دودھ پی کے واپس آ جائے گی، یہ ماں کا دودھ پی کے واپس آ جائے گی. بندہ پریشان ہوا، اس نے کہا چہرے تو شریف لگتا ہے، چہرے پہ نور بھی ہے، لیکن باتیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر تو کہے کہ چھوڑ دے تو میں سمجھ لوں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. امام نے مسکرا کے کہا تیرے لیے حلال ہے، تو نے کیا ہے شکار، یہ دودھ پی کے آ جائے گی، واپس آ جائے گی. وہ بندہ کہنے لگا اگر نہ آئی تو کون ضامن؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اگر نہ آئی تو میں ضامن. سلامت اگر واپس نہ آئی تو میں ضامن، میں اس کی ضمانت کے لیے کھڑا ہوں. یہ جائے گی دودھ پی کے واپس آ جائے گی. شکاری نے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا. ہرن کا بچہ گیا اپنی ماں کے پاس. کچھ دیر بعد شکاری مسکرانے لگا کہ بھلا جانور بھی جائے اور واپس آ جائے. میں کہتا ہوں جانور تھے جانور جو واپس بلانے پہ آ گئے، بڑے بڑے پہلوان، نبی بلاتا رہا پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. سلامت رہا. جیسے ہی کچھ دیر گزری، شکاری مسکرا رہا اور امام کو دیکھ رہا. امام کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرایا تو امام نے اس سے پوچھا مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا بندہ خدا مجھے یہ بتا
دیکھا کہ ابھی جانور بھی کسی کے کہنے پہ واپس آیا ہے، جیسے اس نے کہا کہ جانور بھی کسی کے کہنے پہ واپس آیا ہے، یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک آواز کی محسوس کی کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ خدا کی قسم وہی ہرن کا بچہ چلتا چلتا اسی شکاری کے پاس آیا۔ شکاری نے جیسے ہی بچے کو دیکھا قدموں میں گر گیا۔ قدموں میں گرنے کے بعد کہتا ہے آج سے یہ آزاد ہے، میں کہتی ہوں یہ آزاد ہے، میں کہتی ہوں یہ آزاد ہے، میں کہتی ہوں تو میں کہتا ہوں جسے اللہ حکومت دے دے وہ بندوں پہ بھی حکمران ہوتا ہے، جانوروں پہ بھی حکمران۔ کائنات جن کے اختیار میں تھی وہ امت سے چادر کا سوال مولا آپ کی رہائی قبول کرے۔ اسی ہائے کو سننے آل محمد آتا یقیناً مجلس عزا میں آل محمد کی شرکت۔ میرا بھائی مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا کہ عائشہ مدینہ عزادار و شام کا وہ بازار تھا کہ جس کی وجہ سے میرا مولا 25 سال ہو گئے۔ پوچھا گیا مولا یہ خون رونا کب شروع کیا؟ کربلا میں؟ نہیں۔ کوفہ بازار میں؟ نہیں۔ کا مولا خون رونا کب شروع کیا؟ فرمایا جب آیا نا شام کا صدر دروازہ، میری پھوپھی محمل پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھوپھی نے مجھ سے پوچھا سجاد یہ شام کا صدر دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ جیسے ہی میں نے ایک سپاہی سے پوچھا بغیرت ہنس کے کہتا ابھی بازار نہیں سجے، ابھی دربار نہیں سجے، ابھی ناچنے والے نہیں آئے۔ عزادارو سجاد ابھی بھی خون نہیں رویا۔ اب پوچھو میرا مولا خون رویا کب؟ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک سپاہی ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا لے کے میرے امام کے پاس آیا، اس نے کاغذ کا ٹکڑا میرے امام کے ہاتھوں پہ رکھا، میرے امام نے کاغذ کی تحریر پڑھی، سجاد کی آنکھوں سے پہلا لہو کا قطرہ اترا۔ زینب عالیہ نے پوچھا سجاد تیرے آنکھوں کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ روگ کہتا ہے پھپھی اماں، بغیرت کہتا ہے تیری پھپھی کربلا سے لے کر اب تک اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، لیکن شام کے بازار سے لے کر شام کے دربار تک سوار ہو کے نہیں، پیدل چل کے آئے گی۔ عزاداروں بی بی جلال میں آ گئی، جلال میں کہتی ہے میں پیدل نہیں چلتی، میں پیدل نہیں چلتی۔ جیسے ہی کہا میں پیدل نہیں چلتی، بغیرت آیا تازیانہ لے کر سجاد پہ ظلم شروع کیا۔ جیسے ہی ظلم شروع ہوا سکینہ رو کے کہتی ہے سجاد مجھے بتا پیدل کہاں چل۔ اللہ